نعرہ حیدری، خطیب اسلام، مناظر اہل سنت، مجاہد اسلام، شمشیر اعلی حضرت، ترجمان مسلک رضا، پاسبان امام اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی، آفتوں کے والی سردار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ حسن جوانی ماں پیا صدا نہ سنگت یاراں ویر مرن کڈ ننگی ہوندی باپ مرے گھر خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اچھیاں لمیاں ٹالیاں یارو لمیاں جنہاں دیاں چھاں ہر شے مل نوں مل جاندی ہے پر نہیں لبھدیاں ماں ماں منی تے سارا جگ منیا پہلا مرشد مائیں ماں پیا جنہ ناراض چکیتا انہوں کدھر نہیں لبنی تھائیں اللہ وحدہ لا شریک سادہ رل مل بیٹھنا ذکر و اذکار واعظ و نصیحت کرنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جتنے بھی حضرات آن گوان گرد و نواز و علماء کرام ائمہ حضرات مختلف شعبۂ آئے زندگی نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی آباد آج اس تعزیتی و کل خانی و ایصال ثواب و اجتماعی دعا کی محفل کے اندر شرکت کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں اللہ سب نے قدم قدم پہ برکت عطا فرمائے کہ برادر مکرم فاضل جلیل محترم المقام حضرت مولانا قاری حافظ غلام شبیر قادری عوام سے آپ نے جس طرح اجتہاد لینا معلومات ارشاد فرمائیں ان قلباً فرما رہے سن ساڈی برادری دے ساڈے عزیز
محترم ملک محمد ریاض و محترم ملک محمد فیاض و محترم ملک محمد مشتاق ان دی والدہ ان دی امی صاحبہ جو قضاء الہی دے نال فوت تھی گئیں، اللہ مرحومہ دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ پہلے والد محترم ابے دے سائے تو محروم ہوئے، کچھ عرصے تو بعد والدہ بھی اس دنیا تو چلیاں گئیاں۔ اللہ تعالیٰ ان دے والد محترم و والدہ محترمہ دی بخشش اور مغفرت فرمائے، کیونکہ والدین اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت، ماں باپ رب کا فضل، اللہ دی رحمت، اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ ماں باپ دا صرف گھر دے وچ موجود ہونے ہی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ انہاں برکتاں دے اندر ایک برکت ہے بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ گھر کے اندر موجود ہے، اماں گھر وچ موجود ہے، لیکن یہ چیزاں انہوں نفع دین دیاں جنہیں زندگی اپنے ماں باپ کی قدر کی تھی۔ مرن تو بعد بھول لانا، ٹیکا پکانا، قبر میں بڑا بنانا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن سب تو سعادت مند بختہ علا نصیبہ علا یا نصیبہ علی او اولاد ہے جنہیں زندگی اپنے ماں پہ دی قدر کی تھی۔ زندگی وچ مرن تو بعد بالکل خانیوں تے 50 دیکھاں سے کٹے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جن نے اپنی زندگی اپنے ماں پہ دی قدر کر لئی، یقیناً وہ دی دنیا بھی بہتر، قبر اور حشر بھی بہتر۔ جن نے زندگی اپنے ماں پہ نو ستایا، ماں پہ نو دکھ دیتا، مرن تو بعد وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ ماں پہ تے فائدہ ہو سکتا، لیکن انہوں کک فائدہ نہیں ہو۔ کیوں؟ مشکات پاک وچ میرے سونے لگی پال نبی دا خطبہ صفحہ 494 تے موجود ہے۔ ایک دیاڑے جمعے والے دیاڑے نبی پال آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے خطبہ دین واسطے ممبر دے اتے بیٹھن دا ارادہ فرمایا۔ جس وقت آپ ممبر شریف کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے ایک سیڑھی تے قدم رکھیا کہ فرمایا آمین، بل دوسری مرتبہ آمین، بل تیسری مرتبہ حضور نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھ کے فرمایا آمین۔ جمعہ دا خطبہ تھی گیا، بعض و نصیحت میرے آقا کریم نے جو بھی فرمایا سبحان اللہ۔ جمعہ دے خطبہ و نماز جمعہ تو فارغ ہون تو بعد اصحاب نبی، آل نبی، اولاد علی دا بہت بڑا اکٹھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پہلی مرتبہ اس انداز نال آپ نے دیکھا کہ منبر تے تشریف لے گئے، آپ نے 3 باری آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ یہ وجہ کی کریم آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک انہا 3 مواقع دیتے آمین فرمان دیتے، ایک موقع فرمایا کہ میرے بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہا پہلے تو سلام آکھیا، سلام عرض کرن تو بعد اللہ دی طرف پیغام لے کے آئے سن کہ جنہوں زندگی وچ والد محترم، والدہ محترمہ دا خدمت دا موقع ملیا، لیکن اس بدبخت نے، بد نصیب نے، بد قسمت نے اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کی، اپنے والدین دی قدر نہیں کی، ماں باپ نو ماں باپ نہیں سمجھے، لیکن ان کو سب کچھ موجود سی، جوان سی، طاقت سی، مال بھی سی، سب کچھ، لیکن ان کے باوجود سب کچھ ہون دے باوجود
اپنے ماں باپ کی خدمت، والدین دی عزت، والدین دی جناب احسان انہیں نال نہیں کر سکیا کہ جبریل نے مینوں آ کے یہ عرض کیتا ہے اللہ فرماتا پیا کہ وہ دی نک مٹی نال بھر جائے، مطلب ایک تباہ برباد تھی جائے، وہ دا خانہ خراب ہو جائے، وہ دی بربادی ہو جائے۔ تو میں یہ لفظ سن کے میں بھی آگ دیتا آمین۔ آمین دا مانا مطلب مفہومی یہ کہ گل کرنے والا جیڑی گل کر رہا جنہیں انہیں آکھیا انجے ہو جائے۔ مثلا دعا کرنا یا اللہ رحمتی بارش فرما، آپ نے کہہ چھڑیا آمین۔ یا اللہ سلام زدگان دی ہر معاملے سے غیبانہ مدد فرما، آپ نے کہہ چھڑیا آمین۔ بس اسی طرح ہی ہو جائے جس طرح لفظ بولے جا رہے۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل نے آ کے عرض کی تھی کہ اللہ فرما رہا او تباہ تھی وننا، او دی بربادی ہو جائے، او دا ستیہ ناس ہو جائے، او دا بیڑا غرق ہو جائے جنہیں اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر نہیں کی تھی، اپنے والدین دی خدمت نہیں کی تھی، اپنے ماں باپ کے نال احسان و اچھا سلوک نہیں کیتا۔ تو نبی پاک فرماندے میں بھی آکھیا آمین۔ اور آپ سارے سمجھدار ہو، علماء دی سرپرستی وچ بیٹھے ہو، کل خانی وچ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ مرحومت دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بیٹے ہوں پوترے ہوں جن حافظ بنے انہوں نے پوتر ہے اور ریاض دا بیٹے وانے کہاں کی میرے کچھ نہیں پتا اللہ انہوں حافظ قرآن بنائے بولو بڑا سبحان اللہ۔ لیکن میں سرگو دے رہنا تو میں پتا اسی آدھے میں دون جاننا طریقیں جاننے ہی کوئی نہ تاجدار ختم نبوت مرحومہ دے پوتے میں نے مبشر دسے وہ آدھے ابن تو پتے کو لبا اندر جاننے یہ میں سارا پتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بیٹن کی عالم دین بنا سب اولاد نو ملک اللہ دیتا صاحب اللہ تو ہم سیکھ دے رہے ساڑھی امرامت یہ گلہ ہونی نسی کر دے رہا ہوں تو سے نہ محسوس کرے عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک جس بندے پہ ہن نراض ہے تاکہ لو اللہ تعالیٰ نے عام دے واسطے یعنی عام امت مسلم علیہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ جس ویلے کوئی بندہ منہ چ گل کردا اللہ دی رد نہیں کردا قبول فرماندا ہے تے جد متعلق حضور نے اے آکھیا آمین وہ چٹے کپڑے پائے کاٹن پائے کوٹھیاں بنگلے بنائے کارا لوے بڑیاں گڈیاں تے بیٹھے جی اس دا ابا دنیا تو ناراض ہے اماں ناراض گئی ہے ماں پہ انہیں سکھ نہیں دیتا تو کوٹھیاں بنان نال انہوں سکھ بڑیاں گڈیاں بہن انہوں سکھ نہیں لبنا انہیں برباد ہی ہونا جدے واسطے اللہ دے نبی نے آمین آ چھڑی ادھری بربادی یہ لاکھ سورہ یاسین پڑھائے سورہ بقرہ پڑھائے ختم پڑھائے صدقے خود ہے بربادی کیونکہ وہ دی ٹکی دی قدر نہیں نہ اللہ دی بارگاہ میں نہ رسول اللہ دی بارگاہ میں عزت وہ دی ہے جنہیں اپنے ماں پہ دنیا میں راضی کر لے۔ اسی طرح مشکات شریف اسی صفحہ دیتے دوسرے نمبر دیتے حدیث نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے ایک گلہ کی تھی نا امی ابے دے حوالے نہ جن نے ماں پہ دی قدر نہیں کی تھی وہ دی نک مٹی نہ اے واقعہ جو حضور جبریل نے آ کے پھر صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اسلام دے وچ والدین دا مقام والدین دی شان والدین دی عظمت کی امی ابے دی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک جڑے تواڈے ماں باپ نے یہ تواڈے واسطے جنت بھی نہیں اور تواڈے واسطے جہنم بھی نہیں یعنی ماں باپ تمہارے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تو نبی کریم نبی غیبدان علیہ السلام نے فرمایا جن نے اپنے ماں پہ انہوں راضی کر لیا اس کا ابا وہ دیتے راضی ہے اممہ راضی ہے دنیا تو گئے تھے ماں پہ وہ دیتے راضی ہو کے گئے وہ بندہ سمجھ لے کہ امی ابی دی رضا دی وجہ نال اللہ پاک انہوں جنت عطا فرمائے اور جس کا ابا ناراض ہے ابے کو ستایا مان دکھ دیتا تکلیف دیتیاں
دنیا تے وہ دے ابا ماں رج گئے فرماؤ جو مرضی کرتا رہے وہ تے اللہ بھی ناراض ہے اللہ دا رسول بھی ناراض ہے یعنی ماں باپ دی رضا وچ اللہ تعالیٰ دی رضا ہے اور ماں باپ دی ناراضگی اللہ رسول دی ناراضگی ہے یقیناً جدے تے اللہ ناراض ہے اللہ دا پیارا حبیب حسنین دا نانا ناراض ہے وہ بدبخت بھی ہے جیڑا مرضی لفظ بولو دنیا دے سامنے بڑے ان چٹے کپڑے تے ٹاؤ ٹپکا لیکن اللہ رسول دی بارگاہ وہ دی ٹکے جتنی قدر نہیں آج جاننا ہے کہ میری عزت بن جائے وقار بن جائے میری دنیا میری قبر میرا حشر بہتر ہو جائے کہ ماں پہ راضی کر ماں پہ سکھ دے اللہ بھی راضی ہو جائے گا مدینے علی سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا والدین کار میں تیری برکت ہے بیٹا بازو آیا سامنے ابا جی تو اسد ماں پہ ہوئے پڑھے تے والد محترم سامنے بیٹھے ایک باری ویکو اچھے مقبول دا ثواب وال ویکو اچھے مقبول دا ثواب اور گھر وچ ابا وے امی یا والد محترم یا والدہ محترم بیٹا باہر آیا بس پیار دیا نجام اپنے باپ دے چہرے تے پائیاں اپنی ماں دے چہرے تے پائیاں لجپال آقا علیہ السلام نے فرما بس جنہیں ماں باپ دے چہرہ محبت نہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرمایا کتنے بختہ لے اور میرے بھائی نے جنہاں دے والد محترم دا سایہ سر دے اتے قائم ہے امی جیندی ہے یا امی نہیں تھے ابا ہے ابا نہیں تھے امی ہے یا دونوں جیندے نے یار باپ دے چہرے میں بھی اللہ نے وہ عزت دیتی ہے جی ماں دے چہرے دی عزت ہے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابے دا چہرہ دیکھو گے تے ادھے ہائی دا ثواب ہے ماں دا چہرہ دیکھو گے تے پورے ہائی دا ثواب ہے کئی اندر خطیب نات خان حضرات وہ فرمیشان ہے امی دی شان بیان کرو امی دی شان بیان کرو کنی کرو پیون تے اکے لوگ بھلے ہی بدے ابی دی فرمیش کریں دے کوئی نہیں ابی دی بھی کوئی گل کرو امی دی شان ماں دی شان بیان کرنا اسی ماں دی شان دی بھی کہنا ابی دی شان دی بھی کہنا پر شریعت کا مسئلہ ہے ماں دی جتنی مرضی شان بیان کر تیرا ہاں ٹھرے قبلہ آوان صاحب کو لے کے جٹھانے پوے پر جتے ماں دی شان مکڑی ہے نا پہلے تو مکڑی ہی کوئی نہیں نا ماں دی شان ہی ایڈی کے کہ حد بننے ہی کوئی نہیں کنارہ ہی کوئی نہیں پہلے تو اول تے مکڑی ہی نہیں اگر کوئی مولوی یا خطیب حد بنائے ماں دی بس اتنی شان ہے اتنا ماں دا درجہ ہے اتنا ماں دا میرے تے حق ہے جتے ہن ماں دی شان دی خطیب صاحب نے مفتی صاحب نے حد بنائی ہے وہ تو ہن لگے ابے دی شان شروع ہو جانی اس پر بولنا ذرا سبحان اللہ اگر دی آواز ہے ذرا سبحان اللہ یہ جتے امی دی شان اول تے حد ہے کوئی نہ مقام فضیل شان حد کوئی نہیں لیکن اگر کسی خطیب نے یا امام نے یا مبلغ نے کوئی ماں دی شان دی حد مقرر کیتی کوئی دیوار بنائی ہے کوئی قد بنائی ہے وہ تو اگو پھر ابے دی شان دا آغاز ہو جائے گا ایک چیز ذرا دھیان نہ سننا ایک باری بولنا ذرا سبحان اللہ تاکہ لوگوں سے سارے آنے سارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملیا نبی دے صدقے میں دے ایک تو میں ان طرح گل آسانی نہ عرض کر دیا علماء دی برکت نال بزرگ بھی تشریف گھینا ہے ان دی برکت نال تو ہم گھر سمجھ آ جائے گی دیکھو نا ماں دی پیر ہوئے ابی دے پیر ہوئے امی دے پیر چومنا اسی طرح جنہیں بندہ کعبے دا دروازہ چوم گیا چومنے مقدر ڈالے ذرا بول سبحان اللہ بول پرکاشم اللہ تیری دادی کو سیکھ دے دے بول پہ تو نہیں ذرا ایک کتاب نامی عمدت القاری شرح بخاری جلد 22 صفحہ 282 ہوتے یہ مسئلہ موجود ہے یہ گل موجود ہے ایک میں اور عرض کرا تکو نے جی اسی بات پہ کرنے ہیں گل پہ کرنے ہیں علماء بیٹھے قاری شبیر عوان صاحب میرے بھائی ہیں کوئی مسئلہ ہوئے نہ سمجھ آئے تو یہ چپ کر کے بندہ گل کر لینا میں لگتا پچھلی باری
کسی چون چڑا میرے جان تو بات کیتی گئی کوئی گل ہوئی تو بندہ عالم کو پوچھ لینا میں گل سمجھ نہیں آئی جی اگر انہیں اس چیز کا علم نہیں تو من فون کر کے پوچھ لے سر تو یہ گل کیتی ہے ادھر کوئی حوالہ بولو تو صحیح طرح جانا دین دے متعلق ایویں چر چر تے ٹان ٹان کرن والے دے منہ وچ قیامت والے دیہڑے جہنم دی اگ دی لگام دتی جائے گی نبی پاک دا فرمان مشکات شریف صفحہ نمبر 32 تے سرکار دی تقریر حضور دا فتوی موجود ہے کہ جیڑا مولوی جیڑا خطیب جیڑا پیر جیڑا مفتی یا غیر مولوی عوامی بندہ کوئی تاجر ہے مزدور ہے ہمیں جمیل صاحب مٹھائی والے جیڑا بھی کوئی قاری شبیر صاحب نے یوسف رضوی ہے مولانا اختر صاحب نے مولانا صاحب نے جیڑا سچی گل لکائے ایک او بندہ جیڑا سچی گل نو چھپائے قاتم ایک بغیر علم تو جیڑا فتوہ دے علم کوئی نہیں ہنجر جڑی ہوندا ویلاں چنگیاں ہو رہی ہیں عوام بڑی خوش ہو رہی ہے یہ نہیں کہتا کوئی ثبوت ہے کوئی قرآن میں کوئی حدیث میں کوئی صحابہ تو بس بلے بلے لئی روپیے مال اکٹھا کرن لئی اب پبلک دے تے میری گل بڑا اثر کر رہی ہے مال چنگا تاری صاحب جمع تھی رہا یہ نہیں بگل جیڑی میں کرنا پیا یہ تو کوئی ثبوت بھی ہے دو بندے چاہے وہ مولوی نہیں یا غیر مولوی نہیں چاہے وہ مسلم ممبر دے پارس نے یا پیچھے کھڑے ہو رہا ہے چاہے سیندار ہیں یا مٹھائی ہیں یا کلفیاں بیچن والے یا مستری یا مزدور ہیں یا میرا سکا بھائی کیوں نہیں جیڑا سچی گل لکائے یا بغیر علم تو فتوہ دے رہے ان دعا بندیاں دے منہ وچ بلجام من النار یوم القیامہ قیامت والے دیہڑے جہنم دی اگ دی لغام بنا کے ملک اللہ دے تصاب دتی جائے گی آج کہ تو چودھری بڑھ کے گل کرنا ملک بڑھ کے این مسئلہ نہیں این جے کہ تو ایڈے پانی بیچے تو وہ مسئلہ قرآن کو بیان کر حدیث کو بیان کر بغیر علم تو یہ تمہیں چیزیں بڑی محتاط آ رہی ہیں سچی گل بندہ ہوئے علم وہ لکا چھڑو لکا ہونا حافظ صاحب رہتے ہو وسن جمیل رہتے ہو ویسی بابا پر نراز ہندن دا پائے مومن اسد دین دی گل بولو نا تگا بندہ گل کرے پہلو دکھل کوئی ثبوت ہوئے میرا تعلق قرآن نالے حدیث نالے صحابہ نالے اہل بیت نالے یہ بغیر ایدی بندہ دھری آوے ایویں کوئی نہیں ذاتہ کوئی نہیں جلسمہ کوئی نہیں دعا کوئی نہیں بس دعا کے دے پڑیا حسنین دے نانا تطریقے دے آڑے ہکٹ کر کے دعا ممدہ رہا وہ لن کو جگلو بھی آواز ہے نا تھوڑی صحیح مسلم شریف اتاری سے قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7-8 دوسری 68 آنے وسی 68 آنے حضرت معاذ بن مالک فوت ہوئے اللہ دے نبی انہوں دے گھر گئے سلاسہ فجاءت رسول اللہ تریجے دے ہارے انہوں دے گھر نبی پاک صحابہ جمع ہوئے آل ایمان اکٹھے ہوئے آل اسلام جمع ہوئے جمع جس ویلے اکٹھ ہو گیا کہ ان تو اللہ دے نبی بھی تشریف لے آئے اگر تیسرے دیہڑے آلا اکٹھ جنہوں کو خانی آدھے ہو آج جنہیں منوں مولانا شبیر صاحب دسیا ہے فون کر کے پہلے ازی تو راتی ہے لیکن میں 2 دن پہلے دسیا کیونکہ میں جو ملتان شریف آنا سی ساڑھے 2 پروگرام نمی وقت جان لگے دعا منگی جی میں چلو جان لگے منگی جاگے انہیں بندہ تریہ دیا رہا ملک ریاض ملک فیاض ملک مشتاق دی امی نو فوت ہویا آج بندہ تریجہ دیہڑے تے سلاسہ دمان ہوندہ تریجہ دیہڑا اللہ دے نبی اپنے اس صحابی دے گھر فوت ہو جان تو بعد حکت ہویا اللہ دے نبی اس حکت وچ گئے صحابہ جمع ہوئے تریجہ دیہڑے فوتقیہ لے کر حکت کر کے اجتماعی طور تے دعا کرنا تا دعا کروانا ان وسیعہ نیا کون خانی کون خانی یا ٹیکے کا ختم پاک نبی دی شریعت انوادن اجتماعی دعا احسان ثواب کل خانی کا وہ تام بھی ٹھیک ہے ٹیکے کا ختم کا وہ تام بھی ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی بندہ بطریقے دیہڑے برادری دا اہل ایمان دا اہل اسلام دا حقات کر
اجتماعی طور تے مرنے والے یا مرنے آلی واسطے دعا کرنا تا دعا کروانا یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، یہ فرقہ بریت اشتعال انگیزی نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آمنہ دے لال دی سنت مبارکہ ہے۔ بڑے پھر دھیان کر ایک قرآن کی آیت اور پڑھیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام واسطے دو گلہ فرمائی ہے، اور یہ گلہ نمبر 1 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اپنی مرضی نہ اپنی خواہش کے نال کوئی گل نہیں کردے، جیڑی بھی گل میرا سونا کردا ہے نا وہی میری ہوندی ہے، زبان میرے مصطفیٰ دی ہوندی ہے۔ نمبر 2 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرما جڑے رسول کھلنا لوگاں دی رہنمائی واسطے، وہ رسول اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کردے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم میرا ہوگا، آرڈر میرا مرضی والے ہوں کہ میں کیڑی بولنی بولنا پنجابی کے صدیقی کے علاوہ اور کیڑی بولنا بولو تو صحیح طرح الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کا اذن، اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو پھر وہ رسول قدم اٹھاتا ہے۔ اور ذرا سنو، اللہ دے نبی کا تریجے دہاڑے اپنے صحابی اپنے غلام ماد بن مالک دے گھر اکٹھے ہونا، صحابہ دا جمع ہونا، یہ حکم کہہ دیتا بولو تو صحیح ہے اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے نبی دا جانا بھی بِإِذْنِ اللَّهِ، تے میرے مصطفیٰ کریم دا اتھے بیٹھ کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا، فرماتا سارے آن والے رل کے ان واسطہ دعا منگو، جتنے واسطے آئے ایک حکم دیتا، اے بھی اللہ نے پتہ چلیا میں یوٹی الرسول فقط اطاع اللہ، جن نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی، تیسرے دہاڑے فوتیہ دے گھر اکٹھ کر کے اجتماعی طور پہ جمع تھی کے مرنے والے یا مرنے والی واسطے دعائے بخشش دعائے مغفرت کرنا تے کروانا، یہ اللہ دی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے پیارے رسول کی اطاعت بھی ہے۔ یہ لوگ فتوے لیندے نا فتوے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ دل شاید دیتی ملک اللہ دیتا سا یہ حلال ہے اپنے ڈھیڑ واسطے، تب ہمیں وہ دین دے خلاف ہی ہوئے، تو دوئی کہا اگر جائز ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بدت ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہو جائے ملا ملوانے دا اعلان پہلو کیتا فَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتْكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ شبینے والے حافظ بولی چھڑو شبینے 14 سے 12 اللہ دا کو جبڑا کو بے وقوف ایویں دے مولوی تے مفتی ہون گے ایویں کہیں گے یہ حلال ہے هذا حلال وهذا حرام، یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حلال ہے۔ اللہ فرماندہ جو کچھ حلال حرام اسی وہ کر چھڑیا، یہ جھوٹ بولن گے اللہ کے جھوٹ بول لو تو صحیح طرح نہ پڑھنا نہ سننا نہ دیکھ نہ بھال نہ کوئی کہانیاں پہ پڑھنا، یہ جڑی ایتا سی پہ پڑھنے تے ملک اللہ دیتے بھی پتا نبی دی گل اللہ دی گل، نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت، نبی دی محبت اللہ دی محبت، نبی دی بیعت اللہ دی بیعت، نبی دا فعل اللہ دا فعل، نبی دی رضا اللہ دی رضا، کہ نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ مولویت کو جان دی تو لوڑ ہے کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ تو آنے بھی سارے نہ پتا، ہمیں کوئی 4 دن مسیحی پڑھیا دی پیٹے لگیا نہیں پڑھیا، انہوں بھی پتہ ہے کہ نبی پاک دی محبت وچ اللہ دی محبت ہے، اللہ دی محبت و نبی پاک دی محبت کوئی نہیں۔ قرآن اس گلے نو بیان کر رہا،
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت ہو گیا تو اللہ کے سونے خیر ہے، چلو میرے نال جو کر دے پہ میری محبت ہے تو آدھی ایک ہی بولو تو سیدہ قرآن پاک ہے چڑھ تو کس سے کہانیاں دوڑے مائیاں مولا علی آدھا جڑا ٹنر ٹن سنی ہوئے گا ہمیں ملاد دا جلسہ دے بھانے کل خانی وہ اپنے کل چولا نہیں مارے گا بھائی متمسکون بما سنہ اللہ لہم و رسولہ اور رب دا قرآن پڑھے گا یا مدینہ مصطفیٰ دا فرمان پڑھے گا مولا علی کا انجا کی ہے بول دگا سنی ایت ادھر دتی نہیں سکتے گا یا قرآن میں جو مسئلہ بیان کرے گا یا حدیث میں جو لیس فی کتاب اللہ و لیس فی سنت رسول اللہ اگر کوئی بدبخت میرے ورگا کوئی میرے ورگا تھوڑے علم والا قرآن بچو یا حدیث بچو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ان کے واسطے کے رخصت ہے کہ وہ اجماع امت یعنی صحابہ بل بیٹھے یا جڑے اللہ دے نیک صالحین جنہیں آدھے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوگوں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پہلے نام دا قرآن اگر قرآن بچو کوئی میرے ورگا یا میرے بھائی ورگا کوئی تھوڑے علمی والا نہیں مسئلہ بیان کر سکتا اس تو بعد گیا پل یکتے بھی ماں کھتا پل پہلا نمبر کتا بولو بھائی قرآن بیان دا اگر اللہ دی محبت وچ نبی دی محبت ہویا تا بندے جان دے پہ قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ نال چوکھا پیار ہے تراب آخر سوڑی خیر ہے چلو میرے نال تو پیار کھلے میں تا تو آڈر نبی کرن میرا پیار تا تو آڈر کڑا ونڈے ہویا جنہیں تسی چاہ پیندے اور اللہ دے بے کے تا ایک دوبا بندہ پیسے دین لگے تا آنگے یارا میں پیسے دینا بل میں دینا وہ آدھا نہیں یارا میں دینا تا تو سیانہ بندہ وہ آدھا یار تیرے میرے کوئی ونڈے ہوئے پتہ ان تو ہم سارے ہی ہوں تسی بولے دے کیوں نہیں پھر بولو تسی کرنا تیرے میرے کوئی ونڈے ہوئے تیرے تسی تو میں بھیڑ پہنے ہو تسی آدھا میں پیسے دینا میں آنا تسی آدھا کوئی ونڈے ہوئے یو میں گالا نا جتھے بڑھ بڑھا ہوتا ہوئے نا تھے گالے ہوندی اللہ کیوں نہیں آگیا سونیا تیری محبت تیری ہی ہے تیری تو میری محبت کوئی بندی ہوئی ہے رب نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونیا اعلان لکھا ہے میں اللہ کی محبت میں کوئی کم نہیں لگی میرا پیار او دے نالے جڑا تیرا نوکر بھی ہے کہ جس کا میرے نال بھی ہے اس ایت نے نصیحت کہ محبت رسول وچ خدا دی محبت کہنے ترنا پیا کرو فلانی جاتے بڑا خطیب آ رہا تے مفتی آ رہا تے میں سنن کیوں سنن والا دوسری اللہ نے تو منع کیتا یکفر بہا ویستعذ بہا جیڑا قرآن دی آیتاں دا انکار کرے فلا تقعدوا معاہم وہ نبی محفل وچ بھی نہیں جانا جیڑا قرآن دی آیتاں دا مذاق کرے وہ نبی محفل بولو تو صحیح کافر قرآن دی آیتاں دا انکار کرتا ہے منافق قرآن دی آیتاں دا مذاق کرتا ہے اے مذاق نہیں کہ اللہ پیادا سارے نبی نے صحابہ جانتی اتالی صاحب جب پانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلا بول مربنی بول مولانا محمد الیاس قادری حضبی دیائی دامت البرکات علیہ نے جب قرآن حدیث کی روشنی کسی صحابہ کے خلاف پاک کی تھی جب قرآن حدیث کی روشنی کراچی کی دھرتی تو باب المدینہ تو ایک نعرہ بلند ہویا کہ ہر صحابی اے نبی بولو ہر صحابی اے نبی کیا مولانا ابو البلال محمد الیاس قادری نے کیا یہ اپنے کولو عقیدہ بیان کیتا جواب آئے گا نہیں بھائی کیوں کتوں بیان کیتے فرما رب دا قرآن بیان دا لا جستوی بنت من انفق من قبل الفتح فقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى جڑے فتح مکہ تو حضرت پہلے ایمان لیا ہے انہاں جہاد کیتا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کیتا جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لیا ہے جہاد کیتا مال خرچ کیتا اللہ پیادا وکلا وعد اللہ جڑے فتح مکہ تو پہلے
ایمان لے آئے وہ بھی سارے جنتی نے، جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے وہ بھی سارے جنتی نے۔ ہولی 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 اے صحابہ دے دو حصے، کچھ وہ صحابہ، بعض وہ جو فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے، بعض وہ جو فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے۔ یہ روزہ پہ گیا اور شان کی میں گل نہیں کر رہا، وہ درجات الگ بات ہے، بات ہو رہی ہے جنت کی۔ اللہ آکھے یہ جنت میں جائیں گے، یہ ادھر جائیں گے۔ رب نے آکھے سونیا اعلان کر جڑے ہون آئے یہ بھی جنتی، اور ایسا جڑے پہلو آئے وہ بھی جنتی۔ جب اللہ پہ آندا سارے صحابہ ہولی ہولی بول، ہولی ہولی مولویوں پیچھے لگنا جائے، مولوی تے 500 روپیے دے جڑے مرضی فتوا لیندا ہے۔ میرے بابے خاتم ندوی آکھیا سی مولوی دی سوچ 2 نمبر پیر دی سوچ بدل سکتی ہے، پر دنیا ایڈر دی ایڈر ہو جائے نہ رب دا قرآن بدلے گا نہ مصطفیٰ کا فرمان بدلے گا۔ حال بڑھیا کھڑا 500 روپیہ بہا خطیب کو جڑا مرضی سارے دی گل نہیں کر رہا، جڑے دین کے پہلوان ہیں انہوں نے جتن بھی میرا سلام ہے۔ کہوں 18,000 دے عالم ہاں، مرد حسین دے اگے ہو بولتے نہیں تسی میں دے کرنا۔ چلی سلطان باؤ کیا کیا یہ کچھ منازع سرور کا کر دے، کہ کیوں تمبو خیمے سردی ہو، یہ کر پید رسول دی منگ دے، کہ کیوں پانی بند کر دے ہو۔ 18,000 دے عالم ہاں تے مرد حسین دے وہ فتوے دینے والے سی نا شمد اور بول لو جیسے کہ تکڑا یارا کیوں جو ملا مولوانی دی گل کر رہے ہیں جیڑے تورے سی نار تراہ بچوں واپس موڑیا ہے، خندق چو واپس موڑیا ہے۔ عبداللہ ابن عبی جب پترہ دی میں گل کر رہے ہیں جنہیں قرآن دی آیتوں کا مذاق کیتا، جنہیں صحابہ دی قسمت کا انکار کیتا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العبد منها العسل، یہ وہ اندر سی اے صحابہ کون ہیں، صحابہ کون ہیں، ہماری عزت ہے۔ رب نے آخیا تسی ذلیل و کمینے ہو، عزت اللہ دیئے کہ اللہ دے رسول دیئے وللمؤمنین، اللہ رسول تو بعد ساری عزت ابو بکر دیئے تو پیارے علی شرف خدا دیئے رسولی وللمؤمنین۔ وہ بندہ ملتان میں جا کے تقریر کرے تسی سنن واسطے جاؤ جن سب تو پہلے امیر قریشی نے انکار کیتا سی کہ میں سارے صحابہ کو جنتی نہیں مانتا، ابو سفیان کو نہیں مانتا، امیر معاویہ کو نہیں مانتا، میں فلانے عمر بن عاص کو نہیں مانتا، میں ان کو فقط جنتی مانتا ہوں جو اشرا مبشرہ ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ بھائی وہ تو اشرا مبشرہ جو صحابہ ہیں یہ تو ان کا خاصہ ہے، قرآن پہ آندہ سارے جنتی ہیں، اور سارے جنتی جب حدیث پڑھی یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ بکل لمحہ میں سارے سواب دی نیت نال پڑھتا پیا ایک گھر پڑھی ادا دیکھیے سنن والے رب دی رحمت جس مرحومہ نے کل خانی چاہیا پڑھنا اسی فائدہ ہونا سننا تسی فائدہ سننا رن فائدہ ہو جائے رب دی رحمت بسے گی بول لو تسیدہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سننی آج ہوتے رب دی رحمت یہ پڑھے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ یہ ایک حرف پڑھے اللہ دا سے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جب سننا قرآن یہ بھی تو قرآن ہی ہے۔ دوسرا مقام اللہ اکبر رب کائنات نے فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ لَا تَمُسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَأَىٰ أَوْ رَأَىٰ مَرَّانِ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ایک پاس رب کا قرآن ہے، ایک پاس میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ بھی آندہ پیا سارے صحابہ جمتی نے، اللہ دے نبی آندہ پیا سارے صحابہ جمتی نے۔ اوہ سنی دی نعرہ لا رہا دنیا ایدر دی یاد ہو سکتی ہے نہ رب دا قرآن بدلے گا نہ مدینے والے دا فرمان بدلے گا۔ کیونکہ اگر آج نصیب نہ لکھ لیا
اجتماعی دعا میں چاہے نا اس سے مولوی کا کمال نہیں نہ طبیعت تاڑیاں گا طبیعت اپنی جگہ استادی نراض ہو گیا ہے نہ بھی طبیعت تاریخ اگلے پایا تاریخ ہے طبیعت اپنی جگہ نام درود اپنی جگہ خطبے جمعے اپنی جگہ 14 صدیوں تو بعد اس مدرسہ محمدیہ حضوریہ یہ مسجد جنازگاہ میں بیٹھ کے قرآن سننے پیا حدیث سننے پیا صحابہ کا ذکر ہو رہا اہل بیت کا ذکر ہو رہا ماں دیا گلیں ہوئیاں ابے کا ذکر ہو رہا کتنا صدقہ ہے یہ نبی نے صحابہ کا صدقہ ہے نہ نبی دی آل کا صدقہ یہ کر صحابہ کہ میرے نبی دی اہل بیت قربانیاں نہ دیں گے دھاؤنا نہ کٹیں گے پتر ذبح نہ کریں گے آج کوئی نہ دعا شوم ہونیاں ہر پاس یزیدیت یزیدی مذہب نہ کوئی باپ دی عزت نہ کوئی ماں دی یزیدی جڑی فکر سی یزیدی فکر یزید جنہوں یزیدیت کہنے آنے مردہ یزیدیت دے وچ یزیدی فکر وچ بیٹے دا ماں دے نال ماں دا بیٹے نال بھائی دا بہن نال رضائی بہن نال نکاح جیسی نماز کوئی نہیں شراب عام گھر میں آج یزیدیت ہو گیا لیکن آج گھر گھر میں حسینیت کا فیضان ہے قرآن کی آواز ہے نا وہ لوگ قرآن کی آواز ہے کوئی میں نے تو ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اس نے کہا ہو بنظر عوام سے یا فلانا سے مولانا سے میں نے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھنا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا ہے میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے ارے بچے ہوتے ہیں یہی خواہش ہوتی ہے غلام علی نام رکھا جائے ابو بکر رکھا جائے عمر رکھا جائے غلام حسین رکھا جائے غلام اکبر مر بھی آ رہے ہوں آج خدا دی قسم میرا حسین لجپال حسین سخی حسین یہ مدینہ چھڑ کے مکہ تو کربلا نہ تشریف لے جاندے آج گھر گھر میں شمر ہو گیا آج گھر گھر میں ہمارے بڑے ساتھی جناب وہ شیطانیاں ہو گیا رب کعبہ دی عزت دی قسم آج قرآن کی تلاوت آج حدیث کا درس آج محبت حسین نام کے بچے غلام حسین غلام علی غلام اکبر محمد عسکر یہ جو ناموں کی برکت ہے مجھے کہنا پڑے گا یہ مولوی کا کمال نہیں تقریر کا کمال نہیں دمہ کا کمال نہیں آج گھر گھر میں جو حسینی فیضان محمدی فیضان نبوت مصطفیٰ کا فیضان نظر آ رہا ہے دین کی بہاریں نظر آ رہی ہے یہ امیر حمزہ کے جگر کے خون کا صدقہ ہے اور علی اکبر کی جوانی کے خون کا صدقہ ہے بولت مولوی نے کہنا موڑے دیتی ہوں کہنے پیر موڑے دیتی کھڑوتے ہیں یعنی کہ سلام علی کھڑا نا اے اسد نوکر ہے دین دی چوکیدار اسد دی عزت ہے دین دی بجنار مت کوئی یہ سمجھے کوئی پیر یا ملا ملوانا ہے کہ دین میری وجہ نال کھڑا ہے کملے ایک گل نہ کر ایک ہے کہ اسد دین دی وجہ نال کھڑے ساڈی عزت ہے دین دی وجہ نال ساڈے باپ دی عزت دین دی وجہ نال ماں دی عزت دین دی وجہ نال ہے دین دی عزت دین دا وقار دین دی شان و شوکت ہے تو نبی دے صحابہ تے مصطفیٰ دی اہل بیت دی وجہ نال من احسن القول فی اصحابی فهو مومن فرما مومن ہے یہ صحابہ کے بارے میں چنگی گل کرے اہل بیت کے بارے میں چنگی گل کرے یہ جبر مارے صحابہ کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق حضور نے فرمایا من احسن ومن احسن القول فی اصحابی فهو منافق فرما منافق ہے یہ صحابہ مندہ بولے اہل بیت لو مندہ بولے کہ اللہ فلا تقعدوا معهم حتى يعودوا في حديث غير انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين ہمیں کوئی کافر ہے یا قرآن بھی آیت کا انکار کرے یا منافق یا قرآن بھی آیت کا حدیث کا مذاق کرے اللہ دا ان کو بالکل نہیں مانا انہوں نے گل بھی نہیں
وہ کول بہنا بھی نہیں جے بہ گیا فرمایا جتھے انہاں لگڑا لگے گا تے کول بہن والے دی لگڑا اٹھ ہی چڑھے گا اور برے بندے دی صحبت یارو اور جویں دکان دارا کپڑے بھانے کچھ بھئیے اور جن کا بہن ہزارا چنگے بندے دی صحبت یارو اور جویں دکان اتارا سودا بھانے لئیے یا نہ لئیے اور خوشبو ہزارا منافق بولو گی بچے اللہ پیارا منافق مولوی کو بچو منافق پیر کو بچو منافق دنیا دار کو یہ تو اشارہ چلو مکان لگا ساتھ میں ساتھ باقی رہے میں کہہ مرن لگا دار دار ختم دعا اے میرے توڑ پیا کرو مولوی رکھنے مولوی پاگل ہوئے اللہ پہ رکھتا بجیڑا میرے محبوب دے صحابہ دا مذاق کرے اہل بیت دا مذاق کرے ایک مذاق نہیں ہے اہل بیت دا کہ آج 14 صدی تو بعد ایک مولوی فضل چشتی آکھے کہ معلم نمائن تے یزید نہ کھڑا تو حسین کربلا یہ مذاق نہیں یہ اہل بیت دا مذاق نہیں قاضی اصل نمازہ پڑھانے جو کے رہے کوئی نمازہ شمازہ نہیں جن صحابہ نے بیت سے پڑھ نہیں دینا اذان دیے جا نماز پڑھی جا سیدوں پہ سید کی جا نماز اسی کی اذان اسی کی پڑھو نماز اسی کی اذان اسی کی پانی والی میں درد کو پڑھاؤں نماز اشارہ سواب دین کی طرح پڑھو نماز اسی کی نماز اسی اذان اسی کی جسے پنجے تن کا گھرانہ ملا کم از کم امان تا پڑھو کم از کم برمنے امان تا پڑھو تھوڑے پترے نکال ہو رہی ہے نماز اسی کی اذان صدقے جمع نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پنجے تن کا گھرانہ ملا ہے اعتبار نہیں جڑا چم یاراں دا یار نہیں اور جنت دا حقدار نہیں رکھ نمازاں پڑھ بھانے رکھ لمحے سجدے کر بھانے بڑیاں بڑیاں تقریراں کر بھانے رکھ لمحے سجدے کر بھانے جی آل نبی اصحاب نبی دا جے تم ہے دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں نماز اسی کی یا اللہ جڑا اونچا پائنتن دے نہ گھنے انہوں مکہ مدینے لے ونی ہون تا پڑھ والے جن چاہے نماز اسی کی عباد علی جمیل صاحب نماز مٹھائی لے کے جائے گی میں فکر نہ کرو نماز اسی کی نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ نعرہ تکبیر میرے بھائی جوان کتنے مقدر والی او اماں جڑی فوت تھی گئی ہے بھائی کسی کے مرنے نہیں ہوتے کوئی کہانیاں کوئی حقیقتاں کوئی کچھ بھائی جڑے مرنے ہوتے گل قرآن دی نالے حدیث دی نالے صحابہ نالے اہل بیت دی جن واسطے میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک هذه الاصحابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض اللہ جو تو چاہے قیامت تک اسلام قائم رہے عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہے آج علی دی مدد کر ابو بکر دی مدد کر عمر دی مدد کر بلال دی مدد کر سلمان دی مدد کر اللہ دی آج میرا ابو بکر آج میرا علی آج میرا بلال آج امیر حمزہ آج سلمان آج امیر حمزہ ایک شہید ہو گئے راتوں بعدوں پھر کرتے اس دھرتی تے نہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ کوئی دین پڑھنے والا نہ کوئی نمازہ پڑھنے والا نہ کوئی بانا دینے والا نہ کوئی مسلح والا نہ کوئی ممبر والا میں کہنے لگا ہوں 14 صدیوں تو اسلام اگر اپنی پاور نال کھڑا خدا دی قسم اے صدقہ ہے یار غاردات نال حیدر کھڑا علی اینو سنی یاد ہے جیڑا ابو بکر دے نام تو سڑے وہ بھی سنی کر جیڑا علی دے نام تو سڑے وہ بھی سنی کر اینو یاد ہے یہ
آدھا دے نال حیدر کھڑا